بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کے فیصلے کے خلاف کل اپیل پر سماعت ہوئی تھی۔ یہ پہلی اپیل تھی 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی، اور یہ وفاقی حکومت کی جانب سے تھی۔ وفاقی حکومت اس میں ایک ڈنڈی مار گئی ہے اس پورے کے پورے سینیریو میں۔ انہوں نے اپیل تو دائر کی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طریقے سے نیب کو مضبوط کیا گیا ہے اور نیب کارروائی کرنا چاہتا ہے، کسی صورت بھی وفاقی نگران حکومت نہیں چاہتی کہ یہ ترمیم دوبارہ سے کالعدم ہوں اور جو دوبارہ سے بحال ہوں، وہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے دو کام کیے، ایک تو التوا کی پہلی تاریخ پر التوا کی درخواست دائر کر دی نگران وفاقی حکومت کی جانب سے، دوسری جانب ان کا وکیل نہیں پیش ہوا، تیسری جانب انہوں نے جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی انٹرم ریلیف کی پٹیشن ہی نہیں فائل کی۔ مین اپیل کے ساتھ جو اپلیکیشن ہوتی ہے انٹرم ریلیف کی کہ ٹل دی پینڈنسی آف دس اپیل، جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، وہ انہوں نے اپلیکیشن ہی ساتھ نہیں لگائے۔ چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ نیب ترمیم والا معاملہ، چونکہ اب وہ نیب مضبوط چاہتے ہیں اور انہوں نے اداروں کے افسران کو بھی تعینات کیا ہے اور وہ اپنی جو کارروائی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس وقت ان کو سوٹ کرتی ہے۔ لیکن چونکہ پی ڈی ایم تھی، نواز شریف تھا اور شریف خاندان، ان کو دکھانے کے لیے اپیل بھی دائر کرنی تھی۔ اب اس میں فاروق اعظم نائک صاحب بھی پہنچ گئے۔ پھر کس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے، جو ہمیشہ وکلا پر تنقید کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ریسکیو کیا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ایک بڑی مشکل سے نکالا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک پی ایم ڈی سی سے متعلق عدالت میں سماعت تھی، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سرحد میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ کو ڈگری نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پی ایم ڈی سی کے وکیل حافظ عرفات احمد سے استفسار کیا کہ آپ کا نام حافظ ہے، جس پر پی ایم ڈی سی کے وکیل نے جواب دیا نہیں، میرا نام عرفات احمد ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ وکیل سے مزید پوچھا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھتے ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ شعوری عمر میں پہنچنے سے پہلے حفظ کر لیا تھا تو نام کے ساتھ حافظ کا اضافہ ہو گیا۔ چیف جسٹس نے وکیل حافظ عرفات سے ایک سوال کیا کہ شناختی کارڈ پر بھی حافظ درج ہے۔ وکیل حافظ عرفات نے بتایا کہ شناختی کارڈ پر نام صرف عرفات احمد ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نام کے ساتھ حافظ لگانے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے حفظ لوگوں کو بتانے کے لیے کیا یا اپنے ایمان کے لیے؟ ایسے تو ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست پر عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈگری نہ دینے والے کیس میں پی ایم ڈی سی کا مقدمہ بحال کر دیا۔ دوران سماعت طالبہ کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ طالبہ آسیہ توقیر نے سرحد یونیورسٹی سے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا، لیکن خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ڈگری نہیں دی۔ سرحد یونیورسٹی میڈیکل پروگرامز کے لیے خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ پی ایم ڈی سی نے 2012 میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے سرحد یونیورسٹی کی میڈیکل ڈگریاں روک دیں۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران حکم دیا کہ آپ نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو فریق نہیں بنایا، نہ ہی درخواست میں دستاویزات لگائیں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا ملک میں کتنی یونیورسٹی ہیں؟ پاکستان میں نیو یارک اور لندن سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ ملک میں عمارت دستیاب ہو نہ ہو یونیورسٹی بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یونیورسٹیز بنانے کی کاوش کی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا بنا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کو اضافی دستاویزات جمع کروانے کا وقت دے دیا۔ یہ ایک اہم کیس تھا اور آپ کو بتانا اس وجہ سے بھی دلچسپ تھا کہ اس بات پر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف کل سے سوشل میڈیا پر ایک کمپین کی جا رہی ہے مذہبی طبقے کی جانب سے۔ تو چونکہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے نام ہیں جو اپنے نام کے ساتھ حافظ یا جن کی پروموشن اسی نام سے کی جاتی ہے، تو خیر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس پر تنقید کی۔ بہرحال دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کیس میں وکالت نامہ جمع کروا دیا ہے۔ سجیل سواتی کا وکالت نامہ ہے، 2 نومبر کو کل سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کیس میں سجیل سواتی صاحب، بیرسٹر سجیل سواتی پیش ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ایک کیس میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یہ ریمارکس دے بیٹھے ہیں کہ وفاق ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، صوبے کی طرف سے کسی نے پیش ہونا ہے یا صوبائی ادارے کی طرف سے پیش ہونا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل یا اس کے آفس کا کوئی بندہ پیش ہوگا، پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے، جیسے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف لیگی وکیل کو ہائر کیا تھا۔ اسی طریقے سے اب الیکشن کمیشن سجیل سواتی کو لے آیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عام اداروں کے لیے تھا یا الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایسی ہی بات ہے، اور الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے جو لا افسران ہیں یا جو ڈی جی لا ہے صرف وہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پرائیویٹ وکیل کا وکالت نامہ دے دیا ہے۔ جو نیب ترمیم کیس ہے اس میں مخدوم علی خان صاحب وکیل ہیں،
وفاق کی جانب سے، جو پہلے بھی وکیل تھے شہباز حکومت کے، ابھی تک ان کو ہی مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس پر پوری ہیئرنگ میں نے نہیں دیکھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ جب آپ کے پاس اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ایک پرائیویٹ وکیل ہائر کرنے کی۔ تو خیر انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا، لیکن ان کی جانب سے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی خدمات حاصل کریں، یا ایڈوکیٹ جو صوبے کا ہو ایڈوکیٹ جنرل، اس کی خدمات حاصل کریں، اور اس طریقے سے پرائیویٹ وکیل ہائر نہ کریں۔ اب الیکشن کمیشن اور نگران وفاقی حکومت کی جب اپنی بات آ جائے، اس پر اب دیکھتے یہ ہے کہ آگے جا کے کیا کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل تھے۔ سماعت کے آغاز پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان روسٹرم پر آ کر کہا کہ وکیل مختوم علی خان بیرون ملک ہے۔ مختوم علی خان نے التوا کی درخواست دی ہے، کچھ گزارشات پیش کر سکتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے سامنے کچھ اور درخواستیں بھی آئی ہیں۔ فاروق نائک صاحب آپ عدالتی فیصلے کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نیب ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اب یہ انہوں نے پہلے ریویو فائل کیا تھا فاروق ایچ نائک نے 2-3 پرائیویٹ لوگوں کی جانب سے۔ اب وہ ریویو اس وجہ سے کہ یہ فریق نہیں تھے، اب چونکہ اپیل دائر ہو گئی ہے تو اس میں انہوں نے 110 کی اپلیکیشن دی ہے فریق بننے کی، فاروق ایچ نائک نے ان درخواست گزاروں کی جانب سے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے لکھا کہ نیب ترمیم کیس پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 5 رکنی بینچ نے سننا تھا۔ آپ اس نقطے پر قائم ہیں تو پھر اس نقطے پر مطمئن کریں۔ اگر اس نقطے پر مطمئن کر لیا تو اپیل کی میرٹ پر ہم نہیں جائیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آنے کے بعد، جو ایکٹ آنے کے بعد، یہ کم از کم 5 رکنی بینچ اس کو سننا چاہیے تھا۔ اب یہ 5 رکنی بینچ کیوں نہیں سن رہا؟ آرٹیکل 184(3) کے تحت انتخابات کا کیس آج بھی قاضی فیض عیسیٰ کا 3 رکنی بینچ سن رہا ہے، اور جہاں پر آئین کی تشریح ہے 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے، اور جو یہ معاملہ ہے نیب ترمیم کا، اس پر سپریم کورٹ آج بھی کہہ رہی ہے کہ کیا اس وقت جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر سسپینڈ ہو چکا تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا؟ اگر تو آپ نے اس پہ مطمئن کر لیا، ہم میرٹ پہ نہیں جائیں گے، ہم کیس ریمانڈ کر دیں گے 5 رکنی بینچ کو۔ انہوں نے ایسی صورت میں ہم ترمیم کی خلاف درخواستیں بحال کر کے نیا بینچ بنا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا پھر اس نقطے کو واپس لے لیں یا پھر اپیل چلانے سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں۔ فاروق ایچ نائک نے استدعا کی کہ ایسا نہ کریں، موجودہ اپیلیں ہی چلائیں، ایسا کیا تو نیب کورٹس میں مقدمات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا دیکھیں مختوم علی خان نے اپنی درخواست میں یہ گراؤنڈ لے رکھی ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ مجھے بھی کیس میں فریق بنایا جائے، ہمیں سنے بنا عدالت نے فیصلہ دیا، ہم فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس منصور علی کا اختلافی نوٹ بھی آیا ہے، درخواست گزار چاہیں تو اختلافی نوٹ کے بعد درخواست میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے گا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ آ گیا ہے، اختلافی نوٹ ہے، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے مزید اپنی درخواست میں بھی کچھ ایڈ کر لیجئے گا۔ درخواست گزار چاہیں تو اختلافی نوٹ کے بعد درخواست میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ نظر ثانی ایک اختیار سماعت ہے، اگر آپ نظر ثانی درخواست دائر کریں گے تو انٹر کورٹ اپیل نہیں سنیں گے۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں نظر ثانی درخواستیں واپس لیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے مخدوم علی خان کے معاون وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اٹارنی جنرل کا دفتر ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس پر معاون وکیل نے کہا ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت میرٹس کو دیکھا تو اپیلیں بحال ہو جائیں گی، کیا ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے؟ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اگر تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا گیا تو تاخیر ہو جائے گی، 5 رکنی لارجر بینچ بلا تاخیر کیس پر کارروائی جاری رکھے۔ چیف جسٹس نے کہا اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نافذ العمل ہو چکا ہے، کیا ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ 184 کی شق 3 کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مل چکا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ کیس تشریح کا ہے، وفاقی حکومت اس کیس میں کیسے متاثرہ فریق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے نگران وفاقی حکومت کو پکڑ لیا، اور اطہر من اللہ صاحب نے اس بات پر انہیں پکڑا۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت اس کیس پہ کیسے متاثرہ فریق ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں لفظ پرسن ہے، جو متاثرہ ہوگا وہی اپیل کر سکتا ہے، نگران وفاقی حکومت کیسے اپیل دائر کر سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اب آگے میں چیف جسٹس کا بتاؤں گا کہ کیسے اٹارنی جنرل کو ریسکیو کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترمیم سے سب کچھ ختم نہیں کیا گیا، نیب ترمیم سے صرف فورم تبدیل ہوا ہے، نیب ترمیم سے کوئی الزامات سے بری نہیں ہوا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ فیصلے میں دوبارہ نیب کورٹ جانا میرا حق متاثر کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق متاثرہ ہے، اس لیے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون
تفصیلی فیصلے کے بعد نیب انٹرا کورٹ اپیل سنیں گے۔ وکیل فاروق اچنیک نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ نیب کے اس فیصلے کو معطل کرے، نیب عدالت سے سزا ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے تک نیب عدالتیں حتمی فیصلہ نہ کریں، لیکن ہم یہ جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ معطل نہیں کر رہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نیب فیصلے میں دی گئی ہدایات معطل کر دے، نیب ترمیم ہمارا قانون ہے اس لیے دفاع کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ساری نیب ترمیم فیصلے سے اڑ گئیں یا کچھ بچیں۔ فاروق اچنیک نے کہا جو تیسری ترمیم آئی ہیں انہیں چھیڑا ہی نہیں گیا، پہلی اور دوسری ترمیم میں سے کچھ ختم کر دی گئیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ اکثریتی فیصلے میں جس گراؤنڈ پر انحصار کیا گیا اس کا تیسری ترمیم سے تعلق ہے، تیسری ترمیم کو چھیڑے بغیر وہ فیصلہ کیسے کر سکتے تھے۔ معاون وکیل نے کہا کہ پہلی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تو دوسری ترمیم آئیں، پھر درخواست گزار نے درخواستوں میں ترمیم کی۔ چیف جسٹس نے کہا تیسری ترمیم کب آئیں؟ تو معاون وکیل نے کہا کہ تیسری ترمیم مئی 2023 میں۔ چیف جسٹس نے کہا پھر تو کافی وقت تھا، تیسری ترمیم پر بھی درخواست گزار اپنی درخواست بدل سکتا تھا، پھر تو یہ بات درست ہے کہ اگر ترمیم کا عدم ہونا تھی تو تیسری ترمیم بھی کا عدم ہونا تھی، فیصلے میں اگر تیسری ترمیم کا ذکر ہے تو پھر ان پر فیصلہ بھی ہونا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تیسری ترمیم آنے کے بعد 6 سماعتیں ہوئیں، ایسی صورت میں تیسری ترمیم پر بھی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت نیب ترمیم کیس 5 رکنی بینچ کو ہی سننا چاہیے تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل معطل ہوا تھا، ایکٹ کبھی معطل نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس فیصلے میں اس نقطے پر بھی فیصلہ موجود ہو، ایسی صورت میں ہم اس کیس کو آج نہیں چلا سکتے۔ کیا ایک ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ کیے گئے شواہد فورم بدل جانے پر دوسری عدالت میں قابل قبول شہادت ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج پر تشریحات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ٹرائل کورٹ کے جج کو صرف ٹرائل رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے آرڈر لکھوایا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی شق 4 کے تحت جہاں آئینی تشریح کا معاملہ ہو 5 جج سے کم کیس نہیں سن سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو آئین کے مطابق بنایا گیا۔ مختوم علی خان کے معاون وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو درست قرار دے چکی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ جو معاون مختوم علی خان تھے وہ آج پیش نہیں ہوئے، چیف جسٹس نے کہا آپ نے تو ہم سے درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی درخواست ہی نہیں کی۔ وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ نے تو درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی درخواست ہی نہیں دی۔ فاروق اچنیک نے کہا کہ اگر ٹرائل نیب سے اینٹی کرپشن کورٹ گیا تو اثر نو ٹرائل شروع ہوگا۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب قانون کی تیسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ ہر کیس کا دوبارہ ٹرائل ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے ججز کے لیے دشواریوں کے بجائے آسانیاں ہوں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ مناسب ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تفصیلی فیصلے کے بعد نیب انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ یہ عدالت فیصلہ کر چکی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا۔ اور عدالت نے کہا کہ 21 اپریل سے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا اطلاق کیا گیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ نیب ترمیم کا 3 رکنی بینچ نے 15 ستمبر کو فیصلہ دیا۔ مختوم علی خان کے معاون وکیل نے کہا کہ نیب ترمیم کیس کو 5 رکنی لارجر بینچ کو سننا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا جو اپریل میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا اور ستمبر میں یہ فیصلہ آیا ہے نیب ترمیم کا۔ اچھا، اب جب ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا تو جو کیس پہلے سے چلتا آ رہا تھا، یہ جو کیس تھا یہ جولائی 2022 سے چلتا آ رہا تھا نیب ترمیم کا۔ اب جب جو کیس جولائی 2022 سے چلتا آ رہا اور اس میں کافی سماعتیں ہو چکی ہوں، اس کا اطلاق اگر کوئی قانون آتا ہے اپریل میں تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی شک تو ختم کی ہے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، تو ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا تو اس پر جو نیب کیس ہے اس پر اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم اپیل میں عمران خان، سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اسلام آباد سمیت تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کر دی ہے۔ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے اڈیالہ جیل کے اندر نوٹس بھجوایا جائے، عمران خان تک آرڈر بھی بھجوایا جائے، جو آج کا تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی بھجوایا جائے اور عمران خان تک نوٹس بھی۔ عدالت نے کہا کہ عدالتی حکم نامہ عمران خان کو جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے بھجوایا جائے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس کے تفصیلی فیصلے تک ملتوی کرتے ہوئے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ حتمی فیصلے سے روکا ہے لیکن فیصلہ معطل کرنے سے مسترد کر دیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو مشکل سے بچایا۔ جب 5 رکنی بینچ نے سماعت کی تو اطہر من اللہ نے کہا کہ نگران وفاقی حکومت نے کس حیثیت سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ معزز جج نے کہا کہ آبزرویشن دی کہ جس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ اپیل کا حق ہے اسی قانون کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 2 میں لکھا ہے کہ متاثرہ فریق کو اپیل کا اختیار ہوگا۔ نیب ترمیم کے فیصلے سے نگران وفاقی حکومت کیسے متاثرہ فریق ہوگی؟ اٹارنی جنرل اس سوال پر جب لاجواب نظر آئے تو ابھی وہ بولنے ہی لگے تھے کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو روکا اور کہا آپ کو اس سوال کی تیاری کے لیے مناسب وقت ملنا چاہیے، آپ اگلی سماعت میں اس قانونی نقطے پر عدالت کی معاونت کیجیے گا۔ نہ پرائیویٹ وکیل پر اعتراض ہوا اور نہ
اس بات پر اعتراض ہوا کہ نگران حکومت کیسے متاثرہ فریق ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے اللہ پاک پاکستان حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔